ایک شاعر جلسے میں گیا تو اس کو نعت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تب بڑا غصے سے اٹھا، اسٹیج سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا کہ دھو جلسہ۔ اب رستے میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک آدمی چلا رہا تھا، بھیا بچاوا ہو، بچاوا ہو، بچاوا ہو۔ تو دیکھا کہ کنواں میں ایک آدمی گرا ہوا۔ ارے کیسے گر گئے؟ بولے بھیا جلسہ سنے جی جان لے، ہمیں کنواں نہیں دیکھ لیں، گر گلا۔ نکالا، یہ بیچارے اس کو چادر دیا، پکڑ کے کسی طرح کنواں سے باہر نکالا۔ باہر نکل گیا تو بولا کہ جس کو کنویں سے نکالا انہوں نے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کنویں سے نکالا ہے، دل سے آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے۔ تو وہ شاعر صاحب بولا کہ نہیں، دعا تو دیوے کرو، دیکھو ہم ایک شاعر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ارے زور سے بولو۔ ہم ایک شاعر ہیں، جلسہ میں گئے تھے لیکن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تم کو کنواں سے ہم نکالے؟ بولا ہاں نکالے۔ بولا بیٹھو میرا کچھ شعر سن لو۔ ارے بیٹھو میرا کچھ شعر سن لو۔ تو آدمی بولا ایک دم سنیں گے، سنائیے۔ بولا کہ ایک مطلع ایک شعر سنو، سنا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بولا کہ ایک مطلع ایک شعر اور سنو، پھر سنا دیا۔ سناتے جا رہا ہے، سناتے جا رہا ہے، سناتے جا رہا ہے۔ آخر میں وہ آدمی جب بھاگنے گھر جانے لگا تو شاعر صاحب پھر پکڑا، بیٹھو ایک مطلع ایک شعر اور سن۔ تو آدمی بولا کہ ہاں سنا، تے ہمارا پھر کنواں میں ڈالی دا۔ آپ ہم کو پھر کنویں میں ڈال دیجئے، ہم اتنا شعر نہیں سن پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ نعت شریف کہتے ہیں۔ اور اللہ کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ تو ایک شاعر بولا کہ بھیا ایک بار نعت شریف لکھلان نہیں ہمیں، سرکار مدینہ بلا لکا ہمارا۔ بولا مدینہ گئے، آئے، دوبارہ نعت لکھے، سرکار پھر مدینہ بلا لیا۔ تیسری بار نعت لکھے، سرکار پھر تیسری مرتبہ مدینہ بلا لیا۔ ایک آدمی بولا کہ ایک مرتبہ حمد لکھی کہ دیکھو اللہ وہ بلا لیتا۔ ایک مطلع ایک شعر، یہ ہمارے 6 بچے الحمدللہ میرے سامنے، کیا چہرہ چمک رہا ہے، کیا معصومیت چہرے میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جلسہ دستار بندی، جلسہ دستار بندی کیا عظیم الشان ہے، جلسہ دستار بندی کیا عظیم الشان ہے، جلسہ دستار بندی کیا عظیم الشان ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے۔ یہ جو دولہا ہے نا، اس کا مقام بلند ہے، یہ دنیا کا دولہا نہیں ہے۔ جلسہ دستار بندی کیا عظیم شان ہے، جلسہ دستار بندی کیا عظیم شان ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے۔ اور ایک شعر، ایک مطلع ایک شعر ان کی ماں ان کے باپ کے لیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں۔ ان کے ماں اور باپ کے سر
حشر کے میدان میں ان کے ماں اور باپ کے سر، حشر کے میدان میں ان کے ماں اور باپ کے سر، حشر کے میدان میں تاج رکھا جائے گا، سرکار کا فرمان ہے، تاج رکھا جائے گا، سرکار کا فرمان ہے، بزم میں دولہا بنائے حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ اچھا، پڑھے لکھوں کی جماعت یہاں پر موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ذرا بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو، کسی کا بیٹا انجینئر بنا ہو، کسی کا بیٹا پروفیسر بنا ہو، کسی کا بیٹا ماسٹر بنا ہو، اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو؟ نہیں دیکھے؟ کاہے نہیں دیکھے؟ کاہے ایسا نہیں ہوتا ہے؟ آخر تعلیم حاصل وہ بھی کیا ہے، پڑھا وہ بھی ہے، انگلینڈ سے پڑھ کر آیا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، یوروپ سے پڑھ کر آیا ہے، بنگلہ دیش سے پڑھ کر آیا ہے، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آیا ہے۔ یہ بچہ مدرسہ اسلامیہ میں پڑھا ہے، حافظ قرآن بن گیا، جلسہ حضرت نے سجایا، ہزاروں لوگ آئے، موقر علماء سے ان کے سروں پہ پگڑی باندھی گئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کے قرآن سے پوچھو، اے اللہ کے لا ریب کتاب، تو بتا دے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور قربان جاؤ، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے دنیا والوں سنو، جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے جڑ جائے گا، جو مجھے اپنے سینے میں اتار لے گا، اللہ پھر اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دے گا۔ مسلمانوں، قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ ہمیں آج کام کرنے کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، بازار ہٹیا کرنے کا ٹائم ہے، بیوی بال بچوں کو پالنے کا ٹائم ہے، رشتہ داروں کے یہاں جانے کا ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بتاؤ، یہ اللہ کے قرآن کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو حشر کے میدان میں یہ اللہ کا قرآن آپ کو پکڑے گا، آپ کو پکڑے گا، جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ہم قرآن شریف بچپن میں نہیں پڑھے، مان گئے نہیں پڑھے، جوانی میں نہیں پڑھے، بوڑھا ہو گئے، اب بھی پڑھ سکتے الحمدللہ۔ شرم کی کیا بات ہے؟ نہیں پڑھنا شرم کی بات ہے، پڑھنا شرم کی بات نہیں ہے۔ او آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ گئے، او مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی تو مسجد نبوی کی ایک کونے میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ پڑھنے والے کون تھے؟ بچے تھے، ارے بچے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعد تھے، حضرت سعید تھے، حضرت خالد تھے، حضرت حمزہ تھے۔ قربان جاؤ نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، شرم اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر قرآن نہیں جانتے ہیں، شرم اس میں ہے، پڑھنے میں شرم نہیں ہے۔ یہ مدرسہ یہی پیغام دیتا ہے کہ مدرسے میں آؤ، 10 منٹ روزانہ 10 منٹ نکالیے، صرف 10 منٹ۔ کئی منٹ نکالنا ہے؟ ارے بولو بھائی کتنا نکالنا ہے؟ 10 منٹ۔ 10 منٹ نکالو میرے بچوں، نوجوانوں، 10 منٹ نکالو انشاءاللہ۔ روزانہ 10 سے 15 20 منٹ نکالو، مدرسے میں آ کر بیٹھو، حضرت سے بولو کہ حضرت میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھائیے۔ انشاءاللہ روزانہ اگر 10 منٹ ٹائم دو گے نا، 6 مہینے نہیں گزریں گے تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس سے جڑ گیا، جو اس سے محبت کر لیتا ہے، یہ قرآن پھر اس کے سینے میں اترتا چلا جاتا ہے۔ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے، الحمدللہ، کیا عمر ہوگی اس کی، کیا عمر ان کی ہوگی،
اور نوجوانوں مسلمانوں، یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وسیلہ۔ ایک بچہ 11 سال کی عمر، صرف 22 دن کے اندر میں حافظ قرآن ہوا۔ کتنے دن میں؟ ارے زور سے بولو، کتنے دن میں؟ 22 دن میں حافظ قرآن ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور چلتے چلاتے یہ قرآن کب نازل ہوا، یہ قرآن کب اترا ہے؟ اور قربان جاؤ، عرصہ تو کافی لگے، 23 سال کا کم و بیش عرصہ لگے ہیں قرآن کو، پورے قرآن کو نازل ہونے میں۔ لیکن یہ قرآن نازل ہوا کب، یہ قرآن آیا کب، یہ قرآن اترا کب؟ اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پہلا روزہ 2 تاریخ کو، پہلا روزہ، ارے زور سے بولو، 2 تاریخ کو پہلا روزہ۔ عید کب ہے؟ 31 تاریخ کو، یعنی مارچے میں سمجھ جائے۔ کتنا آدمی کا بس چلے تو 31 مارچ نہیں 30 مارچ کو چاند نکال دے گا عید کو۔ روزہ بھلے ہی 2 دن بعد شروع ہو، چنتا نہیں ہے، لیکن عید 1 دن پہلے بہ جائے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، بڑا مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اس کا مطلب ہاتھ سے جانے مت دینا، پکڑنا ہے۔ ارے بولو نا بھائی، مہینہ کو پکڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے برکتوں کو سمیٹ لینا ہے، اپنے دامن میں، اپنے نامہ اعمال میں سمیٹ لینا ہے، تاکہ پتہ نہیں آنے والا سال رمضان کا جب آئے گا 2026 میں، پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ کوئی گارنٹی ہے؟ ارے بولو بھائی، کوئی گارنٹی ہے؟ آنے والا 2026 کا رمضان کا مہینہ پتہ نہیں ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، سارا مجمع بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، منبر پر قدم رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولو۔ دوسرے منبر پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ تیسرے منبر پر قدم رکھا، زینے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دیکھو، صحیح لفظ جو ہے وہ آمین ہے۔ کیا ہے؟ آمین، آمین۔ ہم لوگ دعا کرتے امین 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 امین، بولا بھیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، منبر کے زینے پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے ایسا عمل کبھی نہیں کیا، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین پڑھی ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ صحابہ پوچھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں سنو، جب میں منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، حضرت جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جگہ نہ بنا پایا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ بددعا جبرائیل کی ہو، آمین اللہ کے رسول کی ہو، بتاؤ وہ دعا رک سکتی ہے؟ ارے بولو، دعا رک سکتی ہے؟ اور دوسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل بددعا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا اور درود پاک نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین، اور تیسرے زینے پہ جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل بددعا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا
اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کروا پایا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ میرے بچوں یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمان مر جائے، مومن مر جائے، قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ۔ قبر میں سوال و جواب ایسے کہے بیٹھا لگتا ہے باتھ روم میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے بیٹھے وہ دیکھو ٹھیک سے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، پریشانی اس بچے کے ساتھ میں ہے، پریشانی یہ ہے وہ کہ جینس پینٹ پہنا ہے، اور جینس پینٹ ایک ایسی پینٹ ہے وہ صحیح سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اب وہ موضوع میرا نہیں ہے، اب ادھر ہم جانا نہیں چاہتے۔ ایک لڑکا کو دیکھے، ابھی پھٹل کا جینس بھی نکلی ہے، اب ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لڑکا کو دیکھے یہاں پھٹل اور چتروں میں پھٹل۔ ہم کہے بابو کنے پنلے سے اتنا پھٹی ہوئی پینٹ کہے پہنا؟ بولا اسٹائل ہے۔ ہم بولے کھول دو، یہ الگ اسٹائل ہو جائے گا۔ اتنی پھٹی ہوئی پینٹ پہنے ہو، کھولیے نا تو جھمیلے نہ ختم ہو جائے گا، پہننے کا کیا کام؟ میرا موضوع وہ نہیں ہے، بس ذہن کو حاضر کیجیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میرے بچوں، نوجوانوں، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کرا پایا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہمارا 80% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ بولیے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے۔ 80% نوجوان 20 سال، 18 سال، 23 سال، 24 سال، 25 سال، 30 سال کا میرا بچہ نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ ہٹا کٹا الو کا پٹھا، یہ روزہ کب رکھے گا؟ اچھا، ایک نوجوان کو میں نے پکڑا، میں نے کہا کہ بابو روزہ ہو؟ بولا کہ نہیں چھینے ہوئے۔ بولے تور نام کی چھو؟ بولے ہمارا نام چھا چھیدی لال۔ کوئی نام کچھ نام ہو، روزہ کہے نہیں ہے؟ بولا کہ حضرت مجبوری ہے۔ ترا مجبوری کب سے بھاگ لوں؟ مجبوری تو عورتوں ہے جی، مرد اب تھوڑے جی مجبوری۔ ارے مجبوری کس کو ہوتی ہے؟ اور زور سے بولو، اقرا کا یاد بھاگی۔ بولے نہیں آپ نہیں سمجھیے گا۔ ہم بولے ہم کاہے نہیں سمجھیں گے، ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں اور تمہاری بات نہیں سمجھیں گے، کاہے نہیں روزہ ہے؟ بولا حضرت جب اصل بات ہے کہ ہم جیم کھٹتے ہیں، جیم ایکسرسائز کرتے ہیں، باڈی بناتے ہیں، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ باڈی کہیں ہل نہ جائے۔ ہم نے کہا کہ اللہ جو باڈی ہلائے گا، مرو گے نہیں؟ کیا پہلوان نہیں مرتا ہے؟ ارے بولو وہی پہلوان مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ باڈی والا مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ اور باکسر مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ WWE کا جتنا فائٹر ہے، کیا اس کی موت نہیں ہوتی ہے؟ اے نوجوانوں سنو، روزہ رکھنے سے باڈی ہلتا نہیں ہے بلکہ ہلا ہوا باڈی بن جاتا ہے۔ باڈی بنے گا، روزہ رکھ کر دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ میرے بچوں، روزہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے۔ او یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر میں فرض کیا گیا تھا۔ اللہ کیوں فرض کیے؟ تو اللہ کہتا کہ تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اس لیے میں نے روزہ رکھا۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر میں اللہ نے روزہ کو مسلط کر دیا کہ ایک مہینہ دن بھر نہ کھانا میں ہاتھ لگاؤ نہ پانی میں یا ہاتھ لگاؤ، ایک دم بھوکا رہو۔ اس سے پہلے نہ پیغمبروں کی امت کے اوپر میں روزہ فرض نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جیسا کہ پہلے لوگوں کے اوپر میں فرض تھا تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ تو پتا چلا کہ روزہ شروع سے چلا آ رہا۔ روزہ، ارے زور سے بولو، ہاں یہ روزہ جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، روزہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 30 روزے ہیں۔ اللہ اگر 6 مہینہ بھی رکھتا نا، اور قربان جاؤ، اللہ والے
اللہ والے روزہ رکھتے. اور سنو ہمارے بزرگان دین، ہاں اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا نا، اللہ اکبر کیا خوشیاں ہوتی تھی ان لوگوں کو. دعا کرتے تھے یا اللہ جلدی رمضان کا مہینہ بھیج، یا اللہ جلدی رمضان کا مہینہ آ جائے تاکہ نفل پڑھوں فرض کا ثواب ملے. ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب، ایک نوافل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ملے گا. اے نوجوانوں قربان جاؤ، میرے بچوں چاہے جو ہو جائے کام چھوٹے چھوڑ دینا، کام چھوٹے چھوڑ دینا، لیکن روزہ مت چھوڑنا. ہاں مجبوری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. کس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اگر بیمار ہے، شدید بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ایک دم شدید بیماری ہے، تب تو روزہ چھوڑ دیئے. لیکن باقی کے روزے رکھنے ہوں گے، جو قضا ہوگا روزہ اس کو بعد میں رکھنا ہوگا. ہاں مسافر ہیں، مسافر کو بھی اجازت ہے، سفر کر رہے ہیں، ممبئی دلی جا رہے ہیں، پریشانی ہے، پیدل چل رہے ہیں، دھوپ بہت تیز ہے، تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا رکھ لینا ہے. عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ حیض میں آ جائے تو عورت کو اجازت ہے کہ ان دنوں کے روزے چھوڑ دو، باقی روزے جتنے ملے اتنے روزے رکھ لو. لیکن قربان جاؤ ہٹا کٹھا تندرست آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو قربان جاؤ اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم ہے. انشاءاللہ رکھو گے میرے بچوں؟ کتنے بچے تیار ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو وہ ایک کرکٹر ہے، کرکٹ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نوجوان لوگ. ایک کرکٹر ہے ہاشم آملہ، نام سنے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے، اور قربان جاؤ واحد مسلمان کھلاڑی ہے. 24 سال کا نوجوان ہے، 24 سال کا مسلمان ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے. 24 سال کا نوجوان، اتنی بڑی داڑھی. اے نوجوانوں سنو، اس کے پاس دولت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے نہیں ہے، دولت کا انبار ہے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے رسول کی محبت دیکھو. کلکتہ میں کرکٹ میچ کھیلنے آیا تھا، وہ ون ڈے نہیں، 20 نہیں، ٹیسٹ میچ کھیلنے آیا تھا. 4 دن کا میچ ہوتا ہے ٹیسٹ میچ، 4 دن 5 دن کھیلتے رہتا ہے، میدان میں دوڑتے رہتا ہے. ہاشم آملہ کلکتے کے اندر میں رمضان کے مہینے میں ٹیسٹ میچ کھیلا، پورے دن روزہ رکھ کر میدان میں کرکٹ کھیلا. اللہ اکبر کبیرہ، لیکن روزہ نہیں توڑا، روزہ نہیں توڑا. اس لیے میرے بچوں اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ کہ چاہے جو ہو جائے انشاءاللہ کام چھوٹے گا ہم چھوڑ دیں گے، لیکن روزہ رکھیں گے. اور جب روزہ رکھو تو کم سے کم اس سے دور رہنا، روزہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم موبائل سے دور رہنا، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے کم دور رکھنا. ہاں الحمدللہ بات چیت کرنا، جہاں تک ہو سکے اس کو دن بھر بند ہی رکھنا تو بہتر ہے. فیس بک پر مت جانا، یہ زہر ہے، یہ تمہارے روزے کے ثواب کو یہ فیس بک کھا لے گا. بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو. روزے کی ثواب کو کھا لے گا فیس بک. اس لیے میرے بچوں بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش و نجات کا مہینہ. اس مہینے کی عزت و احترام کرنا، اس مہینے کی اکرام کرنا، اللہ کے آگے جھولیوں کو پھیلا دینا، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اے بابو اے بیٹھا بھائی، ایسا لگے کہ چھٹے آسمان سے اترا ہو. بیٹھا، اصل بچہ جلسہ سن کے تھک گیا. سحری میں تاخیر کرو، سحری میں تاخیر کرو. سحری کھانا نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. سحری کھانا کیا ہے؟ ارے بولو زور سے بولو. سنت ہے. اور سنو، جانتے ہو اے نوجوانوں، جانتے ہو برکتوں والا کھانا کون سا ہے؟ برکتوں والا کھانا کون سا ہے؟ سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے. سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری کھایا کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو.
اسے پیا کرو تاکہ بدن کو طاقت ملے گی روزہ رکھنے میں. سحری مت چھوڑنا. اچھا روزے داروں کی کوالٹی ہے. ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا, افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا. اچھا بار بار گھڑی دیکھے گا, اخن تک ٹائم نہیں ملی ہو. اچھا اذان نہیں ملی ہو, اذان سن لا گیا اذان بہت بے چین. اچھا افطاری لگی گلی, کبھی خربوزہ دیکھتا ہوں, کبھی پکوڑی, کبھی کیلا, کبھی سیب. اوپر دھیان اگرے میں نہیں کہ کخنی اذان ہے تھی بس ہم حملہ کروے. اور جیسے ہی مؤذن صاحب نے اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, دل کے گیئر, کیلا, سیب, انگور, بیدانا, انڈا, پکوڑی, کچری, گھومنی, موڑی, یہ کیا منہ سب جیسی. اب پھر ڈکار ماری کہیے بھئی مزہ آنے لگی جی. مزہ لگتا ہے یہ فیکٹری دن بھر چالو جی پہ مزہ لگتا ہے. ارے مزہ تو اس سے پوچھو جو دن بھر بھوکا ہے, کھانے کا مزہ اس کو ملے گا. پیاس کیا ہے, جو دن بھر پیاسا ہے پانی کا مزہ اسے ملے گا. اور سنو افطاری کا مزہ, اللہ جو خوشی افطار کے وقت میں اللہ دیتا ہے, افطار کے وقت میں اللہ جو خوشی دیتا ہے اس خوشی کے آگے دنیا کی ساری خوشی فیل ہے. اور ایک بات بتاتا چلو میرے بچوں, جنت میں ایک دروازہ ہے, جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. اور سنو اس دروازے سے جنت میں کون جائے گا؟ عام آدمی نہیں جائے گا. کون جائے گا؟ یا اللہ اس دروازے سے کون جائے گا؟ سنو میرا اللہ کہتا ہے اس دروازے سے جنت میں وہی جائے گا جس نے روزہ رکھا ہے. صرف روزے دار لوگ جائیں گے. حکم ہوگا کہاں ہے میرے روزے داروں, آ جاؤ, یہ دروازہ تمہارے لیے ہے, چلا جاؤ. روزے دار چلا جاؤ, روزے دار چلا جاؤ. روزے دار چلے گئے. اب کوئی ہے روزے دار کہ نہیں ہے؟ دروازہ بند. دروازہ بولو بھائی, ہاں اب کوئی نہیں جائے گا. وہ دروازہ خالص روزے داروں کے لیے ہے. میرے بچوں, نوجوانوں, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اس دروازے سے ہم بھی داخل ہو؟ میرے بچوں 15 گھنٹہ 16 گھنٹے کا روزہ, زیادہ کا روزہ نہیں, 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹے کا روزہ ہے. یہ زیادہ مشکل نہیں. ایک ملک ایسا ہے جہاں پر 24 گھنٹے کا روزہ, پھر بھی لوگ مسلمان روزہ رکھتے ہیں. وہاں پر 24 گھنٹے کا روزہ, دن اور رات ملا کر روزہ ہے. یہاں تو صرف دن بھر, اور دن بھر کے لیے کیا؟ اچھا کھانا ہم لوگ, اچھا کھانا کیا ٹائم ہے؟ ارے بولے بھائی کھانا کیا ٹائم ہے؟ ناشتہ, دوپہر, رات, یہی نا ہے. تو رمضان کے دنوں میں بھی تو کھا ہی لیتے ہو, چھوڑتے کہاں ہو؟ افطاری کر لیے, ناشتہ ہو گیا, تراویح کے بعد کھانا کھا لیے, کھانا ہو گیا, دن کا دوپہر کا کھانا ہو گیا, اور سحری میں کھا لیے. ارے بولو زور سے بولو, تینوں ٹائم بھیلے لیا, تینوں ٹائم بھیلے, قربان جاؤ. اچھا نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا, افطاری کے چکر میں مغرب کی نماز ختم. اصل بات ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیا تھی؟ کھجور لیے, کھائے, پانی پیے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ہمارے یہاں 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کہ روزے دار لوگ آئیں گے. اچھا کتنے روزے دار جیسے اتنا بڑکا تھال لے کے بیٹھتا ہے, جب تک تھال ختم ہوگا نہیں اٹھے گا وہ. ارے یہ فیکٹری پیٹ ہے کہ ٹاٹا کا فیکٹری ہے؟ تھوڑا کھا لو, نماز پڑھ لو, پھر کھاتے رہو بھائی. منع کسی نے کیا کھانے کے لیے؟ اچھا سحری کھایا کرو, لیکن سحری احتیاطاً. ہم کہہ رہے ہیں میرے بچوں کہ مختصر سحری کھانا, زیادہ سحری مت کھانا. کتنے لوگ گاؤں دیہات میں بھات بناتے, ترکاری بناتے, گوشت مچھلی ایک دم پورا ڈکار کر کے کھاتا. ایک آدمی رمضان کے دن روزہ رکھ کے بول رہا تھا ہم کہے گے کی بولو نا, بولے کھٹا کھٹا ڈکار آوی صاحب, مولی صاحب پیٹ ایک دم دم بہنی گلا. ہم کہے بھائی سحری کم کھا. بولا حضرت ہمیں مختصر سحری کھائی کی کھیلا؟ بولا 10 پراٹھا 1 کلو دودھ. تی مختصر جی
بیسی کی ہے تھی بتائیے 10 پراٹھا جو دابے گا وہ ڈکاروے نہ کرے گا تو بھائی الحمدللہ روزہ صحیح سلامت رہے الحمدللہ. ہم یہ بھی نہیں کہتے مت کھاؤ, یہ برکتوں والا کھانا چھوڑو مت, برکتوں والا کھانا, سحری کا کھانا برکتوں والا کھانا, اسے مت چھوڑو. ہاں احتیاط سے کھاؤ, احتیاط سے کھاؤ, مختصر کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, کم کھاؤ, اتنا کھاؤ کہ کمر سیدھی رہے, کہ بدن میں طاقت رہے. اتنا نہ کھا لو کہ کھا کے الٹ جاؤ, جھمیلے ختم ہو. اور چلتے چلاتے میرے بچوں اس مہینے میں قرآن کی تلاوت الحمدللہ زیادہ سے زیادہ کرنا, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہو 61 ختم قرآن شریف رمضان کے مہینے میں کرتے تھے, پورے 300 دن میں 61 ختم. کتنا؟ زور سے بولو. دن کتنے کا ہوتے ہیں روزہ کا؟ 30 دن. ختم کتنا ہو رہا ہے؟ 61. اس سے پتا چلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو بھی یہ ختم کرتے تھے, رات کو بھی یہ ختم کرتے تھے. دن کو بھی یہ ختم کرتے تھے, رات کو بھی یہ ختم کرتے تھے. میرے بچوں ہم تم سے کہیں گے, تم ختم اگر نہ کر پاؤ تو کم سے کم روزانہ 3 پارے, روزانہ کم سے کم 3 پارے تو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پڑھو, 1 حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. اے مسلمانوں سنو, یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہوگا, بڑا خوبصورت انسان ہوگا. بڑا, ارے زور سے بولو بڑا, ارے زور سے بولو نا بھائی. بڑا خوبصورت انسان ہوگا, بڑا خوبصورت انسان ہوگا. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا. میرا اللہ جانتا ہے, پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں. تو پھر میرا اللہ کہے گا تیرے ساتھ کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے, دنیا میں بڑی محبت کرتا تھا, دنیا میں میری عزت کرتا تھا, دنیا میں مجھے آنکھوں سے لگاتا تھا. اللہ دنیا میں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, بڑی عزت کی دنیا میں, یا اللہ اس لیے اس کا بدلہ میں چکانا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ قرآن سے کہے گا کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ یہ دنیا میں میری عزت کیا ہے, اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ حکم دے گا میرے قرآن جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے. سبحان اللہ بولا تھا. صحرا میں جنگلوں میں, صحرا میں جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے, کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو, کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو, کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن میں پڑھو. ماشاءاللہ قرآن سے محبت کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ. اللہ وہ قرآن میرا بھی ہاتھ پکڑے اور قربان جاؤ جنت کے اندر میں داخل کر دے. الحمدللہ. آؤ عظمت قرآن کے لیے, محبت قرآن کے لیے. اور مجمع کے اندر میں اتنا بڑا مجمع ہے قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ مجھے 5 آدمی چاہیے. اے بابو, اے چائے والا تھوڑا سائڈ ہو جائے بابو, بیٹھ جائیے, ادھر جائیے, ادھر جائیے, جائیے ادھر جائیے. دیکھو ایک چائے والا وہ ہے, وہ چائے بیچ کے ہندوستان برباد کر رہا ہے, چائے بیچ کے جلسہ خراب کرے گا. ماشاءاللہ بیچنے دیجیے بچے بیچارے کو, بیٹھ کر کے بیچیے بابو, بیٹھ کر کے بیچیے, جن کو پینا ہوگا پی لے گا. بیٹھ جائیے آپ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا اور قرآن سے محبت کرنے والے اس مجمع کے اندر میں یہ بچے 6 بچے ہیں. اور سنو یہ وہ ذات ہے, اللہ اکبر کبیرہ, کل قیامت میں 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا اکیلا. کتنا آدمی کو لے کر جائے گا؟ ارے زور سے بولو. 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا.
کون کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ نہیں، جو جہنم چلا گیا ہے، جو دوزخ کے اندر میں چلا گیا ہے، جس کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ہے، اس کو نکال کر جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ بولا تماشا۔ 10 آدمی کو لے کر جائے گا۔ اچھا کس کو لے کر جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ بولا تماشا۔ یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ میرا بھی کوئی حافظ قرآن ہاتھ کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ مجھے 5 آدمی چاہیے، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ نے دولت دیا، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو، اپنا دانا کھلا کر، اپنا پیسہ کھلا کر، اپنی دولت کھلا کر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ وہی بچہ تیرا ہاتھ پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ اس مجمع کے اندر میں ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، 5 آدمی چاہیے، 5000 والا، کم سے کم ایک حافظ قرآن کو حافظ بنانے کے لیے کم و بیش کم سے کم 1 سال کا وقت لگے گا۔ ذہن بچہ ہے، ذہین بچہ ہے، دماغ تیز ہے، 1 سال میں حافظ قرآن بن جائے گا۔ اور 1 سال کا حافظ قرآن کا خرچ کم سے کم 5000 روپیہ ہے کوئی ایسا پہلا سخی 5000 روپے اپنی ماں باپ، اچھا اس میں دوہرا ثواب ہے، اگر اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن اگر نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چلتا رہے گا، الحمدللہ آپ کی ماں باپ کو اللہ قبر میں قیامت تک ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اے مسلمانوں، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کی جیسے نیت کرو گے اپنے نام سے، مر جاؤ گے یہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، مدرسہ اسلامیہ جب تک قائم رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ہے دوسرے نام، 1 نمبر پہ، پہلے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی انشاءاللہ، مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، وارڈ کمشنر ہو، او ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر، چھوٹا بابو، بڑا بابو، کوئی ایک آدمی اپنا نام پیش کرے کہ حضرت انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ایک بچے کو حافظ قرآن انشاءاللہ ہم بنائیں گے، اس لیے کہ مجمع کم۔ محمد ہارون صاحب، اے محمد ہارون بابو، نعرے تکبیر، زور سے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت قرآن، مقام قرآن، عظمت رسول، الحمدللہ۔ ہارون بابو کیا بچہ؟ کم سے کم 2 بچہ لیا ہارون بابو، اللہ بہت دے گا ماشاءاللہ۔ 2 بچہ ہارون بابو کا لکھیے، 2 بچہ 10,000 روپیہ، الحمدللہ، ہے ماشاءاللہ۔ 2 بچے کا خرچ آ گیا، 6 بچے ہیں، 6 بچے کم از کم 6 آدمی، الحمدللہ 4 بچے رہ گئے ماشاءاللہ، 4 بچے رہ گئے۔ ہمارے ہارون بابو نے 2 بچے کا خرچ اٹھایا، اللہ ہارون بابو کی اس دان کو قبول کرے نو، ہارون بابو کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، عہدے میں، دانے دانے میں برکت دے، اللہ ہارون بابو کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولا دے الحمدللہ۔ ہے دوسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا، الحمدللہ۔ مجھے اللہ کے ذات پہ امید ہے، یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے، اور دل والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زمیندار ہے، کوئی مکان والا ہے، کوئی دکان والا ہے، انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ کوئی نہ کوئی تیار ہو جائے گا، دوسرے بچے کا خرچ اٹھانے والا، ایک اللہ کا چہیتا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ تیار ہو جائیے اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر۔ فیروز اختر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ فیروز اختر، اللہ ہمارے فیروز صاحب کے دان کو قبول کرے نو، اللہ فیروز صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں برکت دے، اللہ فیروز صاحب کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ ماشاءاللہ دوجن ہوئے گلو ماشاءاللہ، اللہ نے ماسٹر یاسین صاحب، اے نعرے تکبیر، اے ماسٹر یاسین صاحب 2 بچے، الحمدللہ، اللہ یاسین صاحب کے دان کو قبول کرے نو، یاسین صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، دانے دانے برکت دے، اللہ ماسٹر یاسین صاحب کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔ کتنے بچے ہوئے حضرت؟ 5 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، کیا بچے ہوئے؟ کہاں ہوئے؟ محمد ثقیل الدین صاحب ایک بچے،
ذکی الدین صاحب الحمدللہ، محمد ذکی الدین صاحب الحمدللہ، نعرے تکبیر۔ محمد ذکی الدین صاحب نے چھٹے بچے کا خرچ اٹھایا، اللہ ذکی الدین بھائی کے دان کو قبول کرے نو، اے اللہ ذکی الدین بھائی کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، کمائی میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ کتنے بچے ہوئے؟ ارے بولو زور سے بولو، کہاں؟ دیکھو ایک حضرت آئے جلسے میں، ایک نوجوان نے بڑی خدمت کری، نوجوان نے، ارے بولو نا، تو حضرت کا دل خوش ہو گیا، تو حضرت پوچھا کہ بیٹا تے ہمرو بہت خدمت کر لے، بول تور لیے کی دعا کروں؟ وہ لڑکا بولا کچھ کری دا، جے من چھن کری دا۔ تو حضرت پوچھا کہ نہیں بتاؤ بچہ وچہ ہے تم کو؟ بولا نہیں۔ بولا جاؤ اللہ تم کو اولاد دے دے گا۔ جلسہ ختم ہو گیا، اے بابو اے بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھیے، جب ہم بولیں گے تب جائیے گا، بیٹھیے وہیں بیٹھیے، مدرسہ کا بچہ ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، ہاں چادر رومال لے کر وہیں بیٹھیے۔ حضرت نے کہا کہ اللہ تم کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما دے گا، جاؤ ہم دعا کر دیں گے۔ جلسہ ختم ہو گیا، حضرت چلے گئے، ایک سال گزر گیا، دوسرے سال پھر جلسہ ہوا، پھر حضرت آئے، پھر وہ نوجوان خدمت کرنے آیا، تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بول کچھ ہوا؟ بولا کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ ہم تہجد میں دعا کریں گے، اللہ تیری بیوی کی گود بھر دے گا، جاؤ۔ جلسہ ختم ہو گیا، تیسرا سال حضرت پھر جلسہ میں آئے، وہ نوجوان پھر آیا خدمت کرنے کے لیے، تو آتے ہی حضرت نے پوچھا بیٹا بول بیٹی بھلو کی بیٹا بھلو؟ بولے بولا کچھ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تمہارے حق میں دعا قبول کہیں نہیں ہو رہی ہے، کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے۔ تو حضرت نے پوچھا ارے بیاہ کر لیں سے؟ بولے نہیں بیاہ نہیں کر لاؤں۔ بچہ کہاں جاتی ہے؟ ماشاءاللہ 6 جن ہوئے گے لو۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی کوئی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، 7ویں بچے کا خرچ اٹھانے والا، 5000 روپے دینے والا انشاءاللہ۔ یہ تو 6 بچے ہو گئے الحمدللہ، 7ویں بچے کا خرچ اٹھانے والا کوئی نوجوان، کوئی سخی، کوئی زمیندار، کوئی دکاندار، کوئی سونے کا مالک، کوئی چاندی کا مالک، کوئی دل والا، کوئی اللہ کا دوست، کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، باپ کا لخت جگر بیٹا ہے، انشاءاللہ کوئی ہے اللہ کے رسول کا دیوانہ، کوئی ہے، کوئی عاشق رسول ہے، ایک بچے کا خرچ اٹھا لو انشاءاللہ، 7واں بچہ یہ لاسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ ہے کوئی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے بھائی مسلمانوں، یہ 5000 روپے۔ اے میرا بھائی تیار ہوا، کیا نام بابو؟ آ جائے، یہاں آ جا، مصافحہ کر لے، آج نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ محمد محفوظ عالم الحمدللہ، اللہ انہیں دان کا قبول کرے نو۔ محمد تنویر عالم، محمد تنویر عالم، 2 آدمی ہوئے نا؟ 2 ہو گئے ماشاءاللہ، 2 ہو گئے، 7 8 ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ ان دونوں نوجوانوں کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں برکت دے، اللہ ان دونوں کے ماں باپ کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔ 10 میں کتنے کم رہ گئے؟ 2، 10 اور 10، عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 2 جن اور داریے جاؤ انشاءاللہ، آمی اپنار جنہ دشت دعا کرے دو، آمی کوچی نا اللہ قرآن کوچے ایک آنے جیٹے دعا ہوئے، دیکھئے ہمارے چچا رہے ماشاءاللہ، آنے دیکھئے یہ آ رہے گی جا رہے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 2 آدمی اور تیار ہو جا میرے بھائی، 5000 روپے والا ہے کوئی 90 نمبر پہ میرا ایک کوئی اور بھائی تیار ہو جا۔ ایک بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیے یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ آ رہے ہیں الحمدللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت رسول ماشاءاللہ۔ کیا نام بابو؟ محمود رشید صاحب، ماسٹر آفتاب۔ ہاں ہمارے ماسٹر آفتاب صاحب ہیں، اللہ ماسٹر آفتاب صاحب کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، گھر میں برکت دے، اللہ ماسٹر آفتاب صاحب کے والدین کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین بولے۔ ہاں
والد صاحب حیات سے ہیں، اللہ ان کی عمر درازی عطا فرمائے، اللہ ان کے والد کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نوجوان ہوئے گلو، ماشاءاللہ داس اور باس مامون رشید صاحب، نعرے تکبیر۔ اے پیاری ماں، ایک شعر سنا دیں۔ اے پیاری ماں، اے پیاری ماں، تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے۔ اے پیاری ماں، تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے۔ اے پیاری ماں، تیرا آنچل ہر ایک آنچل سے اچھا ہے۔ لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے۔ لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے۔ لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے۔ ماشاءاللہ কতজন হলো? কতজন হলো? 10 জন হলো۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 11۔ بس ایک آدمی لاسٹے ہوگا، یہ لاسٹے ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی سخی تیار ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی دانی تیار ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں سنو، جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، جو صدقہ نہیں نکالتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، جو دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، پھر اللہ اس کو پھیرا لگواتا ہے ڈاکٹروں کے ہاں۔ اللہ پھر اس کو ڈاکٹر کے ہاں بھیجتا ہے۔ کہاں بھیجتا ہے بولیے؟ ارے زور سے بولو۔ ڈاکٹر کے ہاں بھیجتا ہے اللہ، اس کو ڈاکٹر کیا بھیجتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کیا بھیج دیتا ہے۔ بولو جاؤ، جھمیلے ختم ہو گیا۔ جناب قمر صاحب طبیعت خراب ہے۔ آہا، اے جناب بھائی قمر صاحب طبیعت دلیل ہے، انہوں نے ایک بچے کا نام پیش کیا ہے۔ اللہ ہمارے قمر صاحب کی قمر صاحب کو مکمل شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ، شفائے کلی، شفائے مستمرہ عطا فرما دے۔ اللہ